جان بیرمور، وہ ہر روز 1000 پاؤنڈ کماتا تھا۔ اس کے باوجود وہ اپنے پالتو گدے کے لیے رات کے وقت گندگی کے ڈبوں سے مردار تلاش کیا کرتا تھا۔ 1876 کے موسم گرما کے ایک گرم دن کو ایک نوجوان انگریز دلی کی پرانی ہوین ہاؤس بار میں داخل ہوا۔ اور اس نے چہرے کو برف کے بغیر وسکی اور سوڈا لانے کے لیے کہا۔ بار میں بیٹھے ہوئے دوسرے لوگ حیران رہ گئے اور سوچنے لگے کہ یہ کیسا نوجوان ہے جو سخت گرمی میں بھی برف کے بغیر وسکی اور سوڈا پی رہا ہے۔ اور وہ اس کے ریشمی ہیٹ، فیشنیبل عین اور خالص آکسفورڈ جیسے لہجے سے لطف اندوز ہونے لگے۔ ان میں سے ایک نوجوان اس نوجوان انگریز کا مذاق اڑانے کے لیے ارادے سے آگے بڑھا اور اپنی ایک آنکھ پر چاندنی کا تاج جما کر آگے کی ہمت جوتتے ہوئے اس سے مخاطب ہوا۔ خیال میں کے بغیر وسکی اور سوڈا ایک انگریز ہی پی سکتا ہے۔ اس امریکی نوجوان کو اس وقت یہ معلوم نہ تھا کہ انگریز نوجوان کالج کے دنوں میں برطانیہ کا لائٹ ویٹ باکسنگ چیمپئن رہ چکا تھا، مگر اب اچانک اور ڈرامائی انداز میں یہ راز پرمنگل ہونے والا تھا۔ اس انگریز نوجوان نے احتیاط سے چین کو جیب میں رکھا اور ریشمی ہیٹ کو سر پر زیادہ مضبوطی سے جمائے ہوئے اس امریکی نوجوان سے مخاطب ہوا۔ جناب من، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ انگریز اس کے علاوہ اور کیا کچھ کر سکتا ہے۔ اور پھر اس نے اس امریکی نوجوان کے جبڑے پر ایک زبردست مکہ جما دیا۔ جب 5 منٹ بعد اس امریکی نوجوان کو ہوش آیا تو اس نے اٹھ کر اس انگریز نوجوان سے مصافحہ کیا اور بار میں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کے لیے وسکی لانے کا حکم دیا۔ برف کے بغیر وسکی۔ بار کے تمام لوگ خوشی سے تالیاں بجانے لگے۔ اس ریشمی ہیٹ والے انگریز نوجوان نے بعد میں امریکہ کے تیل کی تاریخ میں اپنے لیے مستقل جگہ بنانی تھی۔ اس کا نام بیریمور تھا، مارس بیریمور، ایتھل لائنل اور جان بیریمور کا والد۔ 20ویں صدی میں بیریمور کنبہ تیل کی دنیا میں بے حد مشہور ہوا۔ وہ فقط براڈ وے کے اسٹیج پر ہی نامور ستارے نہ تھے بلکہ لائنل اور جان بیریمور ہالی ووڈ کے 2 مانے ہوئے اداکار تھے۔ تیل کی دنیا میں بیریمور کنبہ اس قدر مشہور ہوا
اس قدر مشہور ہوا کہ 17 برس پہلے شاہی خاندان نامی ایک ڈرامہ جان اور ان کے عزیزوں کے بارے میں لکھا گیا تھا۔ براڈوے کے اسٹیج پر بے حد مقبول ہوا تھا۔ یہ عجیب بات ہے کہ بیریمور کنبیک کا کوئی بچہ بھی ایکٹر نہ بننا چاہتا تھا۔ 2 لڑکے آرٹسٹ بننے کے خواہاں تھے۔ لائنل کو اداکاری سے اس قدر نفرت تھی کہ جب اس کی دادی نے اسے اپنے ڈرامے رقیب کی کاسٹ سے خارج کر دیا تو وہ بے حد خوش ہوا۔ اب وہ اپنا پسندیدہ کام کر سکتا تھا۔ وہ آرٹسٹ بن کر ٹریڈ کے مناظر کی تصویر کشی کر سکتا تھا۔ لائنل کچھ عرصے تک پیرس میں آرٹ کی تعلیم حاصل کرتا رہا۔ اس دوران جان بیریمور کو آرتھر برسبین کے رسالے جرنل میں کارٹون بنانے اور مختلف مضامین کی تصویر کشی کی ملازمت مل گئی۔ اس رسالے میں امریکی شاعرہ ایلا ویلرو لاکاکس کی ایک نظم ہر ہفتے شائع ہوتی تھی اور جان بیریمور کے فرائض منصبی میں یہ بھی شامل تھا کہ وہ ہر ہفتے اس نظم کے مرکزی خیال کو سامنے رکھتے ہوئے اسی صفحے پر ایک تصویر بنایا کرے۔ جان بیریمور نے کبھی ان نظموں پر توجہ نہ دی تھی اور اپنی مرضی کے مطابق تصویریں بنا ڈالتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے مسز ولکاکس کی ایک رومانی اور محبت بھری نظم پر ایک ایسے شخص کی تصویر بنا ڈالی جو گردن میں رسے کا پنڈا ڈال کر درخت سے لٹکا ہوا تھا۔ مسز ولکاکس اپنی ادبی زندگی کے متعلق بڑی سنجیدہ تھی۔ یہ تصویر دیکھ کر اسے غصہ آ گیا۔ اس نے ایڈیٹر کو لکھا کہ وہ اس آرٹسٹ سے ملنا چاہتی ہے جو اس کی نظموں کا مذاق اڑا رہا تھا۔ جب نوجوان اور خوبصورت جان بیریمور اس کے گھر آیا تو ادیر عمر شاعرہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے اسے چائے کی دعوت دی۔ بعد میں اس نے ایڈیٹر سے کہہ دیا تھا کہ آئندہ بھی اس کی نظموں پر جان بیریمور ہی تصویریں بنایا کرے گا۔ 3 ہفتوں بعد برسین نے جان بیریمور کو لاپرواہی اور غیر ذمہ داری کی بنا پر ملازمت سے جواب دے دیا۔ میں نے ایک دفعہ لائنل بیریمور سے پوچھا کہ آرٹسٹ بننے کے زمانے میں کیا کبھی ان پر ایسا وقت گزرا تھا کہ انہیں تنگ دستی اور فاقوں کا سامنا پڑا ہو؟ کیوں نہیں، اس نے جواب دیا، کئی دفعہ جب رسالوں والے ہمارے خاکے اور تصویریں نہ خریدتے تو ہماری حالت اکثر پتلی ہو جاتی، لیکن ہم ہر دفعہ گھر تار بیچ کر پیسے منگوا لیتے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات ہمارے پاس تار دینے کے لیے بھی پیسے نہ ہوتے تھے۔ جان اور میں 14 اسٹریٹ میں اپنے ویران اسٹوڈیو میں سردیاں گزارا کرتے تھے۔ اس نے بات جاری رکھی، ہمارے پاس فرنیچر خریدنے کے لیے کبھی پیسے نہ ہوئے۔ اصل میں ہمارے پاس بستر اور چارپائی بھی نہ تھی۔ ہم فرش پر سویا کرتے تھے۔ ہمارے پاس اڑنے کے لیے کوئی کمبل نہ تھا، لہذا ہم اپنے اوور کوٹ میں ہوتے اور اس کے اندر اخبار وغیرہ رکھ لیا کرتے تھے۔ کئی دفعہ خود کو گرم کرنے کے لیے ہم اپنے اوپر کتابوں کے ڈھیر جما لیتے۔ ہمارے ساتھ فرینک ہٹلر نامی ایک نوجوان ادیب بھی رہا کرتا تھا۔ اس کا ایک دان سونے کا تھا۔ جب ہماری حالت
بے حد غیر ہو جاتی تو ہم اس کا دان کسی سنار کے پاس گروی رکھنے کی کوشش کرتے۔ اس کے عوض ہمیں 3 شلنگ سے زیادہ کبھی نہ ملے تھے۔ ایک دن جان بیریمور اور ہٹلر بھوکے تھے۔ انہوں نے دان گروی رکھ دیا اور اس رقم سے چھوٹی موٹی تفریح کر لی۔ اب ان کے پاس فقط 5 پنس رہ گئے تھے۔ وہ ایک سستے ہوٹل میں گئے جہاں 5 پنس کے عوض 2 گرم روٹیاں اور کافی کی 2 پیالیاں ملتی تھیں۔ ہٹلر اندر گیا اور جان بیریمور بے صبری سے انتظار کرنے لگا۔ جب ہٹلر ایک روٹی اور ایک پیالی کافی ختم کر چکا اور اس نے دوسری روٹی اور کافی کی دوسری پیالی لانے کا آرڈر دیا تو جان بیریمور اندر جا دمکا اور اس نے ہٹلر کے کان میں آہستہ سے کچھ کہا۔ ہٹلر ایک دم اپنی کرسی سے اچھل پڑا اور غمگین لہجے میں بولا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، آہ میری بیچاری ماں۔ پھر وہ ایک دم ہوٹل سے باہر نکل گیا۔ اس طرح جان بیریمور کو ایک روٹی کھانے اور کافی پینے کا موقع مل گیا۔ اگرچہ لائنل اور جان بیریمور ان دنوں تنگ دست تھے لیکن وہ ہمیشہ بڑی شخصیت بننے کے خواب دیکھا کرتے۔ لائنل آج بھی بڑے مزے سے ان دنوں کا ذکر کرتا ہے۔ لائنل بیریمور نے مجھے بتایا کہ اس کے والد کو جانور جمع کرنے کا بڑا شوق تھا اور وہ ریچھ، بندر، جنگلی بلیاں اور طرح طرح کے کتے گھر لایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ لائنل اور جان کو ایک گاؤں میں سارا موسم گرما 35 کتوں اور ایک حبشی ملازم کے ساتھ گزارنا پڑا تھا۔ لائنل اور جان بیریمور کو ہمیشہ جانوروں سے محبت رہی۔ ایک دفعہ ایک بلی نے لائنل کے ہالی ووڈ والے مکان کی ایک دیوار میں بچے دے دیے۔ بچوں کے لیے وہ جگہ کم تھی، لہٰذا اس نے اس کے آرام کے لیے دیوار کا ایک حصہ گرا دیا۔ جان بیریمور نے ایک پالتو بندر رکھا ہوا تھا۔ وہ اپنے بچے کی طرح اس کی دیکھ بھال کرتا اور اپنے ساتھ کھانے کی میز پر اسے کھانا کھلاتا۔ اس نے ایک دفعہ پرندے پر 400 پاؤنڈ میں خریدے تھے۔ اس نے اپنے پرندوں اور جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے خاص عمارت بنوا رکھی تھی اور اس کی تعمیر پر اس نے 4000 پاؤنڈ خرچ کیے تھے۔ اس میں ہوا اور روشنی کا خاص انتظام تھا۔ ایک دفعہ اس نے ایک بڑا گدھ خریدا اور اس پر خاص توجہ دینے لگا۔ تمام دوسرے گدھوں کی طرح وہ بھی مردار کا بڑا شوقین تھا۔ جان بیریمور اس زمانے میں 1000 پاؤنڈ مہینہ تنخواہ لیتا تھا اور ہالی ووڈ کا رومانی ایکٹر سمجھا جاتا تھا۔ اکثر اس گدھے کے لیے مردار تلاش کرنے کی خاطر ہالی ووڈ کی سڑکوں پر گندگی کے ڈھیروں اور ڈبوں میں جھانکتا رہتا۔ ایک رات بیریمور ایک مزدور جیسا لباس پہن کر گندگی کے ڈب پر جھانک رہا تھا۔ ایک متمول آدمی نے اسے دیکھ لیا اور سمجھا کہ کوئی بھوکا ہوگا جو گرا پڑا کھانا حاصل کرنے کے لیے گندگی کے ڈبے دیکھ رہا ہے۔ اس نے بیریمور کو بلا کر 1 شلنگ دیتے ہوئے کہا، اسے فقط کھانے پر خرچ کرنا۔ بیریمور نے اسے سلام کرتے ہوئے عاجزانہ لہجے میں کہا، خدا آپ کی مدد کرے۔ جان بیریمور نے ہالی ووڈ میں 6 لاکھ پاؤنڈ کمائے۔ 1 سال ایسا بیتا کہ اس نے 1 لاکھ پاؤنڈ کمائے۔ اس نے 50,000 پاؤنڈ میں اپنے لیے ایک مکان خریدا اور اتنی ہی رقم سے تفریح